رول مینجمنٹ کہ بھئی مجھے اپنا رول کیسے سوئچ کرنا ہے، کیسے چینج کرنا ہے. اب میرے بولنے کا ٹائم ہے، اب میرے سننے کا ٹائم ہے، اب میرے آبزرو کرنے کا ٹائم ہے، اب میرے سبمسو ہونے کا ٹائم ہے، سرنڈر کرنے کا ٹائم ہے، اب اگریسو ہونا ہے یا اسرٹیو ہونا ہے. ساری چیزیں آپ کو کیا کرنی ہوتی ہیں؟ کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ کو اپنے رولز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ان رولز کے اندر بیلنس نہیں کر پائیں گے، اٹس مین کہ اس کائنات میں جتنے جھگڑے ہیں اسی وجہ سے، تمام مسائل کی وجہ یہی ہے. آپ کہیں گے سارا دن بچے مجھے سلوٹ مارتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، میں گھر جاؤں تو گھر مجھے کوئی پوچھتے ہی نہیں. اب وہ کیا ہے؟ کانفلکٹ آتا ہے، اس سے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. سوشل لائف میں آپ کے کریٹ ہوتے ہیں، میرڈ لائف میں پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، فیملی لائف میں آپ کے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ جو ماسک پہنا تھا، اب جب آپ دوسری جگہ گئے تو آپ وہ ماسک اتار ہی نہیں سکے. تو رول کو سوئچ کرنا، رول کو چینج کرنا، اور یہ انسان کے بہت، اور اس سے یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ورڈ میں لکھنے لگا، ایگو. کیا ہوتی ہے ایگو؟ ایگو ہوتی کیا؟ اپنے آپ کو پشتو میں بتا. ایگو کیا ہوتی ہے؟ انا. دیکھیں تھوڑا آسان الفاظ میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، پھر سمجھ آئے گی بات. بڑی اچھی بات ہے. آپ کے انکانشیس مائنڈ کی آئیڈینٹی کو ایگو کہتے ہیں. آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس میں جو کچھ جاتا رہا، نظریات، عقائد، علم، تجربہ، جو پریکٹسز کی، جو آبزرو کیا، وہ سارا کیا ہے؟ جاتا رہا. تو اس کی ایک آئیڈینٹی، اس کی ایک ذات بن گئی، اور وہ آپ کی ایگو ہے. اب جیسے ہی آپ کی وہ ایگو، وہ لرننگ، وہ ایکسپیرینس چیلنج ہوگا تو آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ اگریسو ہو جائیں گے، آپ کا ڈیفنس میکانزم ایکٹیو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اپنے دماغ کو اتنا بڑا اور وسیع کر دیا ہے تو پھر آپ کی ایگو خواہ مخواہ چھوٹی چیزوں پہ ایکٹیو نہیں ہوگی، آپ ایبزارب کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں لٹل نالج بہت خطرناک ہوتا ہے، تھوڑا علم بہت خطرناک ہوتا ہے. لیکن جب وہی علم کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی ایگو کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ سرنڈر کرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور دنیا میں تمام لڑائیاں اسی ایگو کی وجہ سے ہیں. اور ایگو کو آپ 3 ورڈ سے جوڑ دیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی: آئی، می اور مائی. میں نے یہ کہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو؟ مجھے اس نے یہ کہا، مجھے وہ نصیحت کرے گا، مجھے وہ مشورہ دے گا. یعنی کہ دوسری لڑائی کی وجہ. اور تیسری میری چیز کو اس نے استعمال کیا، میری چیز کے اوپر اسے اپنا حق جتایا. تمام دنیا کی لڑائیاں اس آئی، می اور مائی کی وجہ سے. اور ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں کسی چیز کا مالک نہیں. پورے قرآن سے آپ گو تھرو ہو جائیں، حدیث سے گو تھرو ہو جائیں، انسان کو کسی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا گیا، ڈکلیئر کیا گیا. صرف یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے یہ چیز دی جا رہی ہے. وہ زمین ہو، وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، اولاد ہو، جو کچھ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. صحت ہے، یہ آپ کے پاس کچھ وقت کے لیے. آپ کسٹوڈین ہیں کہ آپ نے اس کو مزید بہتر کر کے اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دینی ہے. وہ آپ کے بچے ہوں یا کوئی ہو، ایکس وائی زی، کچھ کوئی بھی ہو. لیکن جب انسان اس پوزیشن کے مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہے، آٹومیٹیکلی سارے جھگڑے پھر اسی سے شروع ہوتے ہیں. انسان مالک نہیں، انسان صرف کیا ہے؟ کسٹوڈین. یعنی کہ وہ رکھوالا ہے کہ اس نے کچھ وقت کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا ہے اور پھر اس کو بہتر کر کے آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کر دینا ہے. جب انسان اس آئی، می اور مائی میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہوتے ہیں؟ تمام جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. اور جب اس میں وہ چلا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی پھر وہ کمیونیکیشن کے جتنے ماڈل ہیں وہ اپلائی نہیں کرتا. اور کمیونیکیشن میں 3 طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسرٹیو کمیونیکیشن، ایک اگریسو اور ایک پیسو.
کیا ہوتی ہے؟ آپ بولیے نا. ہاں جی تھوڑا سا بتائیں کیا ہے assertive communication کیا ہے. ہاں اچھا شیئر کریں. ذہن میں ہے کچھ؟ assertive communication جس کے اندر آپ یقین سے بات کرتے ہیں, کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں اور اپنی بات اچھے طریقے سے رکھتے ہیں اور دوسروں کو یقین دے کر یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ فرم ہوتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں. اگریسو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر لڑنے والی انداز, یعنی کہ آپ سیلف کنٹرول لوز کر جاتے ہیں اپنا. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو, لیکن اگریسو کمیونیکیشن سے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. اور تیسری کمیونیکیشن ہوتی ہے پیسو کمیونیکیشن, کہ آپ کی بات صحیح تھی لیکن آپ نے اس کو یقین کی کیفیت کے ساتھ یا کلیئرٹی کے ساتھ پیش نہیں کیا یا کہا نہیں, تو وہ بات کوئی بھی سنے گا نہیں. تو جب تک یہ چیزیں جب آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر دنیا میں یہ الفاظ معجزے کرتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں کیا کرتے ہیں؟ معجزے کرتے ہیں. یعنی کہ یہ الفاظ اتنی زبردست چیز ہیں کہ یہ دوسروں کو کاٹ بھی لیتے ہیں, یہ دوسروں کو زندگی بھی دے سکتے ہیں, یہ دوسروں کو اندھیروں میں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ دوسروں کو روشنی میں بھی لے جا سکتے ہیں, یہ امید بھی دے سکتے ہیں اور یہ مایوسی بھی لے جا سکتے ہیں. یہ الفاظ ایک ایسی انرجی ہے اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اصل میں اس میں کہیں نہ کہیں ان الفاظ کا رول رہا ہے. اور ان الفاظ کے بننے کا پروسیس کیا ہے؟ ہاں جی, الفاظ لفظ کیسے بنتا ہے؟ انسان لفظ تخلیق کیسے کرتا ہے؟ الفاظ کہتے ہیں میں یہ لفظ بول رہا ہوں, یہ میں کیسے تخلیق کر رہا ہوں, پروسیس کیا ہے؟ جیسے ہی ابھی ماربل کی نائٹ بن رہی ہے جس کا پروسیس ہے نا, انسان لفظ کیسے تخلیق کرتا ہے؟ برین کیا کرتا ہے؟ برین کا رول کیا ہے لفظوں کی تخلیق میں؟ ٹھیک ہے, ایک آرگن یہ ہے. اور لفظ کیسے آتا ہے؟ میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ کیسے تخلیق ہو گیا آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ ماؤتھ ایک آرگن. اور دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانی برین کے اندر ڈیلی 20-25,000 خیالات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت, بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اتنی کیپیسٹی وہ رکھتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو برین ہے, ہیومن برین جو ہے, یہ ایک ایسے ایئرپورٹ کی طرح ہے کہ جہاں پر فلائٹس آ رہی ہیں اور فلائٹس جا رہی ہیں ہر وقت. آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کسی بھی حالت میں ہے تو کیا ہے, یہ تھاٹس آ رہی ہیں اور تھاٹس جا رہی ہیں, ہر وقت یہ پروسیس جاری ہے. اور یہ 20-25,000 تک جا سکتی ہیں ایک دن. اب یہ جو خیال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی ذہن کی اصل تخلیق کیا ہے؟ خیال, آئیڈیا, تھاٹ. اس کے سورسز کیا ہیں؟ ایک سورس ہے رحمان, اللہ کی ذات, ایک ہے شیطان, ایک ہے آپ کا اپنا انکانشیس مائنڈ یعنی کہ پرانا ڈیٹا جو پڑا ہوا ہے, اور ایک ہے آپ کے ارد گرد جو ایونٹس ہو رہے ہیں, جو آپ آبزرو کر رہے ہیں, جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے حالات ارد گرد جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں. ایک آپ کا اپنا لاشعور دماغ آپ کا ہے. اب جب یہ خیال آتے ہیں آپ کا دماغ جنریٹ کرتا ہے, اب ان خیالات کو آپ نیچے بھیجتے ہیں اور لنگز آپ کا ایئر پریشر کریٹ کرتا ہے, اور اس ایئر پریشر کے ساتھ آپ کے ایموشنز اور فیلنگز اس میں مکس ہو جاتی ہیں. آپ کی زبان, آپ کا تالو, آپ کے دانت, یہ مل کے اور حالت مل کے کیا کرتے ہیں, لفظوں کو کریٹ کرتے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن سکل یہ ہوتی ہے کہ خیال بھی اچھے تخلیق ہو رہے ہوں, آپ کا دل اچھے جذبات مکس کر رہا اس کے اندر, آپ کے لنگز اتنے اسٹرانگ ہوں, ان کے اندر اتنا اچھا ایئر پریشر ہو کہ ورڈ پراپرلی پروسیس ہو کے سامنے آ رہے ہوں, تب جا کے کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے. اور اسی لیے ایک ٹیچر کی ہیلتھ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر ٹیچر ہیلتھی نہیں ہے تو وہ یہ ساری چیزیں
نہیں کر سکتا. میں پچھلے ایک ویک میں میں نے تقریباً کوئی 40 گھنٹے کے سیشنز کیے. ڈیلی 5 to 6 hours میں بولتا ہوں ڈیلی. اس کے علاوہ اپنے کام میں رہتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس 5-6 گھنٹے بولنے کے لیے بریدنگ کرنا پڑتی ہے, ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے, فٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, غذا کا خیال رکھنا پڑتا ہے, غیر ضروری تھاٹس کو, اسٹریس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کہ میں نے اگر اتنا بولنا ہے اور میں نے اپنے لنگز میں اتنی انرجی رکھنی ہے, تھاٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ رکھنا ہے, تو پھر اگر میری نئی تھاٹس نہیں آ رہی, میں بک ریڈنگ نہیں کر رہا, میں اپنی لنگز کی جو پاور ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہا, میں اپنی فیلنگس کو میں نے ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے, ڈسٹرب کیا ہوا ہے, تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, لفظوں کے اندر وہ توانائی نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے میں بول لوں گا, لیکن لفظوں سے جو امپیکٹ کریٹ ہونا چاہیے ہیومن برین میں جا کے, ہیومن سول میں جا کے, یا ہیومن فیلنگز اور اس میں جا کے وہ کریٹ نہیں ہوگا. تو آپ کو ایز اے ٹیچر جب آپ یہ پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اپنی 360 ڈگری میں اپنی کیئر کروں گا, ورنہ یہ کام نہیں ہوتا. سیلری بیسڈ ٹیچنگ ماڈل کامیاب نہیں ہے. سیلری کی بنیاد پر ٹیچنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ دنیا کا اہم ترین اور مشکل ترین کام ہے اس پہلو سے, کیونکہ اس میں آپ اپنی زندگی ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں کے اندر یا اسٹوڈنٹس میں. زندگی جب اپنے اندر ہوگی تو دوسروں میں ٹرانسفر کریں گے نا. آپ خود ہی لائف لیس ہیں, آپ خود ایموشن لیس ہیں, آپ خود تھاٹ لیس ہیں, آپ خود اسکل لیس ہیں, تو کیسے زندگی ٹرانسفر ہوگی آنے والی نسلوں میں؟ اور ہمارے پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں, لیکن شاید سب سے بڑا مسئلہ شعور ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, آرٹ آف تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ہے. اور ان سکلز پہ اگر محنت نہیں ہوگی تو ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اور اگر ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو یہ نیچرل ریسورسز جو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں یا اوور آل جو ریسورسز ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ریسورس برین ہے. انسان نے ترقی اس وقت کی ہے جب اس نے اس برین کے ریسورس کو استعمال کرنا شروع کیا, کیونکہ یہ برین ایک میگنیٹ کی طرح ہے. آپ اس ریسورس کو بڑا کر دیں, یہ دنیا کے ریسورسز کو کیا کرے گا, زمین کے ریسورسز کو, آسمان کے ریسورسز کو, پانی کے ریسورسز کو, ہوا کے ریسورسز کو یہ کھینچ کے بنا دے گا, ایک طاقت بنا دے گا. جب یہ برین کی پاور ہی تھی کہ اس نے یہ اے سی جنریٹ کیا, یہ برین کی پاور تھی جس نے یہ ملٹی میڈیا کریٹ کیا, یہ برین کی پاور تھی جس نے یہ الیکٹریسٹی جنریٹ کی, یہ برین کی پاور تھی جس نے یہ گھڑی جو ہے وہ بنائی. تو برین کے اوپر جو محنت ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ ایجوکیشنسٹ کرتے ہیں, ٹیچرز کرتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں. اگر برین فورس آپ کی سپر فورس نہیں ہوگی تو دوسری فورسز سے کام نہیں چلتا. آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی کس کے اوپر؟ برین فورس کے اوپر. اور اس کے لیے برین کے فنکشنز کو یا برین کے فینومینا کو بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ کے برین میں کتنے نیورونز ہوتے ہیں آدمی میں اندازہ ہے؟ برین کی فنکشن کبھی پڑھی ہے؟ 86 بلین 86 ارب نیورونز, اور ایک نیورون کی کیپیسٹی 90 GB ڈیٹا کی ہے. اسی لیے آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آج تک جو کچھ ہوتا رہا, آپ کو علم نہیں بھی ہے تو وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ سیو ہو رہا اس آپ کے نیورونز کے اندر. تو اس برین سے کام لینا, اپنے برین سے بھی اور دوسروں کے برین سے بھی کام لینا بھی کیا ہے, ایک اسکل ہے, اور جس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں پوٹینشیل. یعنی کہ آپ نے اگر انسانوں کے پوٹینشیل سے کام لینا ہے تو 4P اپروچ کو آپ کو جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کرنا ہوگا.